वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब, अगर आप अपनी बात कंप्लीट कर लें तो मैं खुरम से ज़रा इस पे बात करना चाहूँगी कि जो असेंबली के अंदर अगर मॉरली आप समझते हैं सब लोग कि वो खो चुके हैं, अपना मॉरल स्टैंड खो चुके हैं जिस तरह वो बात कर रहे थे, तो इत्तेहादी क्या कर सकते हैं? इत्तेहादियों ने कहा जी हम साथ खड़े हैं नो मैटर व्हाट, बट आप शाह साहब इफ़ यू कुड कंप्लीट आप जो आप कह रहे थे। जी देखिए जैस्मिन, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है कि जो ऑर्डिनेंस है एनआरओ का जी, उसको मौजूदा पार्लियामेंट कानूनी शक्ल दे सकती थी, लेकिन पार्लियामेंट ने ऐसा नहीं किया। अब ये उसकी वजूहात क्या हैं वो एक तफसीलात में मैं जाने का वक्त नहीं है, लेकिन उसको कानूनी शक्ल मौजूदा पार्लियामेंट ने नहीं दी। एक दूसरा, आसमा बीबी कह रही थी कि सदर को अस्तना हासिल है अंडर आर्टिकल 248 और जो आईनी एक शिक है बजा तौर पर। अब सवाल ये है कि अदलिया तो बारहा, और मैं किसी जज का नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो तो बारहा ये कहते रही हैं सरकारी वकील से कि देखिए अगर आप अस्तना क्लेम करते हैं तो कीजिए, आइए आप इम्यूनिटी का जो लॉ है वो हमारे सामने रखिए, बहस कीजिए। हम डिनाई नहीं करते आर्टिकल 248 एग्जिस्ट करता है, लेकिन उस आर्टिकल की इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ने करनी है ना, कि उस आर्टिकल की सही इंटरप्रिटेशन तशरीह क्या है, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं, उसका स्कोप क्या है, अंदरूने मुल्क क्या है, बैरूने मुल्क क्या है। जब वो कहते हैं कि आर्टिकल 248 पे आइए तो उससे इज्तनाब किया जाता है, जब वो कहते हैं खत लिख दीजिए तो खत लिखने से इनकार किया जाता है। देखिए दोनों तरफ they want the cake and they want to eat it too। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पूरी कौम देख चुकी है। मुझे मैं तो थोड़ा सा खुरम दस्तगीर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। इनसाइड द पार्लियामेंट अगर आप लोग चाहें तो कंसेंसस बिल्ड कर आप रिमूव कर सकते हैं वजीर आजम को, क्योंकि उनका कहना यह है कि अभी तक तो देखें ना उनके इत्तेहादी उनके साथ खड़े हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम पे फर्द जुर्म आयद किया गया है, हम डिफेंड करना चाहते हैं, और पार्टी पॉलिसी ये है कि हम खत नहीं लिखेंगे क्योंकि हम कब्रों का ट्रायल नहीं करते। पहली बात तो ये कि ये इत्तेहादी थे और खासतौर पर MQM थी जिन्होंने उस वक्त इनकार किया था कि वो एनआरओ को सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुक गई थी। एनआरओ को उन्होंने टेबल तक नहीं किया फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर और वो रुक गए। आज वो इत्तेहादी अगर उनके साथ खड़े हैं तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। मामला तो ये है कि जनाब वजीर आजम सदर के बिहाफ पर इस्तिस्ना क्लेम नहीं कर सकते, और इनका जो आपने देखा है जो ये बात पहली हुई टूल देने की कि अवार्ड मिलना चाहिए इस हुकूमत को और इसके हमायदीन को जिनको ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस में एक कमाल एक्सपर्टीज हासिल है। कि पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि स्विस कोर्ट्स में और ब्रिटिश कोर्ट्स में मोहतरमा शहीद तो पेश होती रही, लेकिन जनाब सदर आसिफ अली जरदारी उस वक्त सदर नहीं थे, उन्होंने 110 दफा से ज्यादा एडजर्नमेंट्स ली इस बुनियाद पर कि उन्हें कोई नफसियाती आर्जा लायक है। जिस वक्त तक एनआरओ नहीं हो गया, जब एनआरओ हो गया तो अचानक वो नफसियाती आर्जा जो है वो दुरुस्त हो गया। इसी तरह अब 786 दिन हो गए एनआरओ की जजमेंट को आए हुए, इसको डिले किए जा रहे हैं और इसके पीछे खड़े हैं कि हम मुंतखब और जमहूरियत, लेकिन इनके ऊपर आइन का और कानून का इतलाक होना है। जहां जिस आइन में आर्टिकल 248 है वहां आर्टिकल 190 भी है, जहां यह कहता है कि पाकिस्तान की तमाम एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल अथॉरिटीज सुप्रीम कोर्ट की एड को आएंगी, उसके अहकामात पर अमल करेंगी, और वजीर आजम जो हैं सदर के बिहाफ पर इस्तिस्ना क्लेम नहीं कर सकते। और वजीर आजम दरअसल जो हैं वो उस $6 करोड़ की भेंट चाढ़े हैं जो चेयरमैन नैब ने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि जनाब वो स्विस में अदालत में पढ़े। इसका बेहतरीन हल ये कि हमारे पैसे नहीं है, इनको पाकिस्तान रिपैट्रिएट कर दिया जाए, या फिर वो मामला है जो मैं सरे महल का याद कराऊंगा कि 8 साल कहते रहे कि जनाब ये सरे महल हमारा नहीं है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और जब अगस्त 2004 में आइल ऑफ मैन ब्रिटेन में कोर्ट उसको लिक्विडेट कर रहा था, उस दिन जनाब सदर के वकला जो हैं वो अंदर आए और उन्होंने कहा जनाब रुक जाइए, आप इसे लिक्विडेट नहीं कर सकते क्योंकि इसके प्रिंसिपल बेनिफिशियरी तो जनाब आसिफ अली जरदारी हैं। तो ये सिचुएशन इस तरह की है कि हमें वजीर आजम जो हैं वो दरअसल सदर की भेंट चाढ़े हैं, और हमारा ये जो नुक्ता नजर मुस्लिम लीग नून का कि सदर और वजीर आजम दो अलग-अलग आईनी ओहदे हैं। अगर सदर को इस्तिस्ना हासिल है तो वो सदर क्लेम करें, लेकिन वजीर आजम के पास ये जो पूरी किताब है आईने पाकिस्तान की, इसमें कहीं कोई वजह नहीं है कि वजीर आजम सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल करें। उन्होंने ये इस जो अभी तक तरीकाकार इख्तियार किया उसकी वजह से आइन की और पार्लियामेंट की बुनियादें हिला दी। वो ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी पॉलिसी ये है कि हमने डिसाइड किया है कि जो पास्ट है वो पास्ट है, अब हम खत नहीं लिखेंगे। आई थिंक दे हैव सेड। नहीं देखिए ना जैस्मिन, मैं आपके नाज़रीन के लिए जो हलफ
نہیں جو حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم نے وہ اس کی ایک لائن پڑھنا چاہتا ہوں that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. ان کی پارٹی ہزار فیصلہ کرے, وزیر اعظم نے حلف اٹھائے ہوئے کہ ان کے جو ذاتی معاملات ہیں جس میں ان کی پارٹی بھی شامل ہے وہ ان کے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہوں گے. اور یہ جو حلف توڑنے کی بات ہے یہی بات سپریم کورٹ نے کی جو شروع میں سلمان اکمل راجہ نے کہا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے اگر وہ اپنے حلف پر عمل درآمد نہیں کر رہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں وزیر اعظم استعفیٰ دے دیں؟ جی میں چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم خط لکھیں اور پوری قوم کے لیے مثال قائم کریں کہ وہ سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. 18 کروڑ عوام کا وزیر اعظم 6 کروڑ ڈالر کے لیے بھینٹ نہیں چڑھنا چاہیے. اچھا سوری آسما صاحبہ کو ہم ریکنیکٹ کر رہے ہیں, ان کو تھوڑا سا آئی تھنک ٹیکنیکل وجوہات پہ میں بھی شی کانٹ ہیئر می. شاہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا, محترمہ جو ہیں وہ ایک بہت ویژنری لیڈر تھی, میں یہ کیسے سمجھ لوں کہ انہوں نے لیگلی اس کے کانسیکوینسز نہیں دیکھے ہوں گے کہ میں وزیر اعظم ہو جاؤں گی, اس وقت صدر کون ہوگا, کس طرح ہوگا, یہ حالات تب بھی ہوتے اگر محترمہ آج ہم میں ہوتی؟ دیکھیے اگر محترمہ ہوتی تو وہ اس پر لیجسلیٹ کرواتی, اور اگر لیجسلیشن ہو جاتی اور یہ قانون بن چکا ہوتا اور اسمبلی اس کو پاس کر چکی ہوتی تو آج یہ بحث نہ ہو رہی ہوتی. دیکھیے جو بنیادی غلطی ہوئی کہ اس کو موجودہ پارلیمنٹ نے اس کو انڈورس نہیں کیا اور موجودہ سپریم کورٹ نے اس کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے. مسئلہ یہ ہے, مسئلے کی نوعیت دیکھیں نا, مسئلے کی نوعیت ابھرتی کہاں ہے. پھر مسئلہ آگے بڑھتا ہے کنٹیمپٹ کی طرف کہ جب وزیر اعظم کو ایک واضح ہدایت آتی ہے اور وہ انکار کر دیتے ہیں, اس پر عمل نہیں کرتے اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل پیرا ہونے سے انکار کرتے ہیں, تو سپریم کورٹ کیا کرے؟ ان کے پاس کیا راستہ ہے؟ وہ کہتے ہیں شاہ صاحب وزیر اعظم کو میں نے یہ کہتے سنا کہ آج کل ہماری جیسی سپیشیز, یہ فلور آف دا ہاؤس پر انہوں نے کہا ہے, اگر میں غلط ہوں تو خرم صاحب کین کریکٹ می, از اے ممبر آف دا نیشنل اسمبلی. خرم یو مائٹ ہیو ہرڈ دا پرائم منسٹر آلسو, انہوں نے کہا جی آج کل ہماری جیسی سپیشیز کم ملتی ہیں جو کہ اتنی لوئل ہوتی ہیں ہماری وفاداری پر, تو ہمیں سلام کرنا چاہیے کہ ہم اپنا پارٹی کے لیے اتنی قربانیاں دے رہے ہیں. لیکن میری یہی تو میں دوبارہ عرض کروں گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے پاکستان سے وفاداری کا حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ پاکستان کے ذمہ دار ہیں, اور اگر ان کی پارٹی کے ایک لیڈر کی وجہ سے صدر پاکستان بھی ہیں, ان کے اوپر چاہے حرف آتا ہو لیکن ان کو پاکستان کی حفاظت کرنی ہے اور قانون کی عملداری قائم کرنی ہے. جسٹس برینڈائز بار بار میں کہتا ہوں کہ گورنمنٹ is the potent omnipresent master, وہ سب سے طاقتور استاد ہے, اور اگر حکومت خود قانون توڑتی ہوئی نظر آئے گی تو معاملہ درست نہیں ہوگا. اگر حکومت خود قانون توڑتی ہوئی, آپ نے شاہ صاحب کا موقف اور خرم صاحب کا بھی سنا, وہ یہ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں وزیر اعظم خط لکھیں اور وہ پروو کریں کہ وہ پاکستان کی آئین اور حلف کی پاسداری کر رہے ہیں, پارٹی کی نہیں. جیسمین ایک تو میرے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی, میں نے بہت سی آپ کی باتیں نہیں سنی, لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ وزیر اعظم بے شک اس ملک کے وزیر اعظم ہے, ان کو یونانیمس ووٹ ملا ہے اس ہاؤس میں, اور یہ ایک غلط بیانی ہے, لیکن یہ کانسٹیٹیوشن اس وزیر اعظم نے نہیں لکھا, اور نہ یہ کانسٹیٹیوشن ان سے پہلے لکھا گیا تھا. اگر ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک شک موجود ہے, پریزیڈنٹ جو سپریم کمانڈر ہے اس وقت آپ کے فورسز کے, جو پارلیمنٹ کا حصہ بھی ہیں کیونکہ وہ مجلس شورا کا حصہ بھی ہیں, اور وہ پریزیڈنٹ جو ووٹڈ الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہے, اسمبلیوں سے انہوں نے ووٹ لے کر آئے ہیں, تو کیا آپ مجھے یہ بتائیں وہ اس وقت ان سیاسی پارٹیوں نے اس وقت اس چیز کو کیوں نہیں اٹھایا تھا؟ یہ یہاں پر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب تو ہمارے ساتھ تھے اس وقت, وہ کیا بولیں گے, لیکن میں آپ کو خرم صاحب آپ کو وہ وقت یاد ہے, خرم صاحب لیٹ می اسپیک خرم صاحب, I heard you. آپ نے سوال پوچھا تھا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے سپریم کورٹ پر چڑھائی کی, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کوئی چڑھائی نہیں کی, وہ تحمل سے سن رہے ہیں, ہم عدلیہ سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں, اور ہم نے کوئی نہیں کیا, ہمارے ورکرز اور ہم پرامن ہیں. دوسری بات رہی اتحادیوں کی, اتحادی جو ہے
وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ اور گیلانی صاحب ایک صحیح سمت پر جا رہے ہیں، اسی لیے آج یہ کولیشن قائم ہے، اور اسی لیے وہ جمہوریت کے حق میں، جمہوریت کے حق میں، جمہوریت کے تسلسل کو سپورٹ کرتے ہوئے کوئی سلویو برلسکونی وزیر اعظم تھے، اسی لیے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہوئے وہ چیلنج ہوئی، گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کورٹ نے ان کو سٹرپ کیا اور بطور وزیر اعظم ان کے اوپر کیسز چلے ہیں، لیکن بات تو یہ کہ وزیر اعظم کے اوپر الزام ہے، وزیر اعظم صدر کے لیے کیوں ڈھال بن رہے ہیں، اور وزیر اعظم اپنے جو ان کا حلف ہے اس کا حلف ہے، جو صدر کا حلف ہے وہ اس کو کر لینے کا۔ یہ خرم صاحب یہ آپ کا ایشو جو ہے یہ ایک کوئی irrelevant سا ایشو ہے، کسی کے لیے وہ ڈھال نہیں بن رہے ہیں۔ صدر صاحب کے اوپر آپ لوگوں نے جو احتساب کی طرف سے جو کیسز ملائے تھے، انہوں نے 11 سال وہ جیل کاٹی ہوئی ہے، آج تک کوئی چیز پروف نہیں ہوئی، وہ ڈھال وہ کسی کے لیے ڈھال نہیں، اگر وہ ان تمام سالوں میں جو ہے وہ کورٹ کے سامنے کہیں کہ مجھے تو نفسیاتی عارضہ لاحق ہے اور 110 دفعہ جو ہے وہ کورٹ سے ججمنٹ لے لیں تو کیسے کورٹ فیصلہ کرے گا؟ پارٹی میں یہ روایت نہیں ہوگی کہ کوئی لیڈر اپنی پارٹی کے لیے قربانی دے، لیکن آپ وہ وقت یاد کریں، یہ قربانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے آئین سے کھلواڑ ہے۔ You are playing with the constitution of Pakistan and abusing your position as elected representative of the people۔ عدلیہ کی جیت ہے، یہ عدلیہ کی جیت اس وقت قرار دی گئی تھی when ذوالفقار علی بھٹو was hanged۔ What have you got to say about that؟ وہ موقع دیں گی تو بات کروں گا۔ جی شاہ صاحب یہ بھی تو ریلیونٹ پوائنٹ ہے کہ کیا اس وقت پہلی بات دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جو آسمہ بی بی کہہ رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی نے ایک اچھی روایت قائم کی ہے کہ عدلیہ پر چڑھائی نہیں کی، سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا، اچھا کیا۔ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں کہتا ہوں کہ درست فیصلہ کیا اور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ زمانہ بدل چکا ہے، ماحول بدل چکا ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی غلغپاڑا کرتی اور عدلیہ پہ حملہ کرتی تو ان کی عوام اور لوگ اور میڈیا وہ گت بناتے کہ یہ لوگوں کو فیس نہ کر سکتے، یہ انہیں عقل مندی کی ایسا نہیں کیا۔ قریشی صاحب جب ذوالفقار بھٹو کو شہید کیا گیا، پھانسی کیا گیا، تب پیپلز پارٹی نے کیا عدلیہ پہ چڑھائی کی؟ آپ مجھے یاد کریں کیا سندھ کے اندر 2 دن حکومت وقت نے پروٹیسٹ کی اور 18 کراچی کے شہری ہلاک ہوئے، یہ بالکل کلیئرٹی نہیں ہے۔ دیدار شاہ کے کیس میں سندھ کے اندر 18 پاکستانی شہری ہلاک ہوئے ہیں، ہوئے کراچی میں تو پروٹیسٹ ہوا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کتنی دفعہ ظلم ہوا ہے یہ آپ بھی بتا دیں قریشی صاحب۔ ڈو یو اگری ود دی جوڈیشل مرڈر آف ذوالفقار علی بھٹو؟ آپ کو وہ وقت یاد ہوگا مجھ سے زیادہ۔ نہیں ظلم کیوں؟ ظلم کا لفظ آپ کیوں استعمال کر رہی ہیں آسمہ صاحب؟ جب بھی پیپلز پارٹی کی جمہوری حکومت آتی ہے، جن لوگوں نے این آر او کی گاجریں کھائی ہیں ان کے پیٹ درد ہونے ہیں۔ دیکھ لیں نا، اب موقع دیجئے نا۔ جہاں تک ذوالفقار علی بھٹو کا کیس ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے کیس پہ تو سبھی متفق ہیں کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ اس پر تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ جج جو اس بینچ پہ تھے وہ بھی برملا اعتراف کر چکے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے۔ تو قریشی صاحب آپ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ نہیں مانتے، آپ یہ نہیں مانتے کہ پیپلز پارٹی کو یہ ووٹ ملے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ جو 127 ممبر وقت کیونکہ میرے پاس بالکل نہیں ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ ناظرین کیپ یور سیلف ٹیون ٹو سما، مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔